بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل بات سے میں ہوں اقبال اجنیوا۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اگر تم زمین پہ خدا بنے رہو گے تو یاد رکھو کہ تمہارے اوپر بھی خدا بیٹھا ہے، اور اگر تم زمین پہ رحم کرنے والے، آسانیاں پیدا کرنے والے بنو گے تو تمہارے اوپر بھی رحیم اور آسانیاں پیدا کرنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ویسے بدقسمتی ہے کہ انسان کبھی بھی نہ ماضی سے سبق سیکھتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے کیے سے یا کسی دوسرے شخص کو دیکھ کر سبق سیکھتا ہے۔ انسان جو بھی اس دنیا میں کاٹتا ہے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے ہی بیج بویا ہوتا ہے، اپنے ہی کیے کی سزا وہ بھگتتا ہے، اور جو دوسرے سے ہم توقع رکھتے ہیں یا دوسرا کسی حال میں ہوتا ہے تو وہ بھی اسے اپنے ہی کیے کی سزا ہوتی ہے، لیکن ہم ادھر ادھر کی کبھی امتحان، کبھی آزمائش، کبھی نیکی کے ساتھ جوڑ کر، کبھی انسان کے ساتھ جوڑ کر ہم اسے ٹال دیتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس معاشرے میں جو برائیاں ہیں یا جرائم ہیں، یہ وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں جو ایک دفعہ اگ جائیں کھیت میں تو یہ پھر اپنے بچے دیتی رہتی ہیں، برائیاں پھر برائیاں جنم لیتی ہیں۔ انا کی دلدل میں بندہ پھنس جائے تو وہ دلدل اتنی گہری ہوتی ہے کہ پھر اس سے نکلنا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس انا کی دلدل سے، لیکن وہ مزید پھنستا جاتا ہے۔ یہی انسان کی بدقسمتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید کہ یہ کوئی سمجھ نہیں رہا یا کوئی دیکھ نہیں رہا یا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ اس انا کی دلدل میں پھنسا جاتا ہے۔ پاکستان میں بہت سے ایسے حکمران گزرے، بہت سے ایسے اداروں کے چیف گزرے جو اپنے طور پہ اس ملک پہ خدا بنے رہے، جنہوں نے ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر یا فرعون کی جتنے ماضی کے ریکارڈ تھے وہ سارے کے سارے اس ملک میں جب تک وہ تھے وہ انہوں نے توڑے۔ انہوں نے ظلم کی انتہا کی، سچ بولنے والوں کو مارا، صحافیوں کو اغوا کیا، ان کو قتل کیا، پورے ڈیمپوں کے گیٹ کھول دیے، پوری بستیاں انہوں نے اجاڑ دیں، اور ساری زندگی لوگوں کو بھیڑ بکریاں بنا کر، ان کو اپنا غلام بنا کر اپنے روح کی یا اپنے اس طاقت کی تسکین حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اب بھی وہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں تک بھی ہوتا رہا کہ ہمارے ملک میں ایسے حکمران بھی گزرے جنہوں نے مکے لڑا کر اپنی طاقت کا جو نشہ تھا وہ دکھایا، اور یہ دکھایا کہ وہ دنیا میں کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ لیکن ان کے اپنے قانون، اپنی طاقت اس وقت اس نتیجے پہ ہے کہ ان کو سانس لینا بھی ان کے لیے مشکل ہے، اور وہ سانس لینے کے لیے بھی اپنے آپ کو معذور سمجھتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے، دکھانے کے لیے ایک سبق ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں ایسے بھی اداروں کے چیف گزرے جو اس ملک کے اندر سیاہ و سفید کے نہ صرف مالک تھے کہ وہ جب چاہتے قانون کو چینج کر کے اپنی مرضی کا کر دیتے تھے، اصول اور پالیسی کو چینج کر کے اپنی مرضی کا کر دیتے تھے، اور اپنی مرضی کا بیانیہ بنا دیتے تھے، اور خود اپنی مرضی سے کہتے تھے کہ یہ جو بات ہے، یہ جو کام ہے، یہ جو جرم ہے، اس کی سزا دنیا میں نہیں آخرت میں ملے گی، اور اللہ کے طرف چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ یہاں لوگوں کو قتل کر کے یہ کہا جانے لگا کہ یہ سزا اس دنیا میں نہیں ہے، یہ آخرت کی سزا ہے۔ لوگوں کو اپنے بیانیے، اپنی مرضی کی بات کلوانے کے لیے انہوں نے اداروں کے ادارے خریدے، انہوں نے بے بہا پیسہ استعمال کیا، اپنی طاقت استعمال کی، اور جتنا اس ملک کا انٹلیکچوئل جو لوگ تھے، جن کی لوگ بات سنتے تھے، ان کو ہائر کیا، اور اس تاثر کو قائم کیا کہ ان کی بات سچ ہے، جو عام آدمی کہتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ بھی قدرت دیکھیں کہ وہی لوگ جو اس ملک کی 22-23 کروڑ عوام کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکتے تھے، جس کو چاہیں قتل کر دیں، جس کو چاہیں رزق بند کر دیں، جس کا چاہے پانی بند کر دیں، جس سے چاہے اس کا مکان چھین لیں، جس کی چاہے پینشن بند کر دیں، جس کی چاہے تنخواہ بند کر دیں، جو چاہیں وہ کر سکتے تھے، ان سے کمزور جو شخص تھا وہ بے بس ہوتا تھا، وہ سوائے بددعائیں دینے کے یا اللہ پہ چھوڑنے کے اس کے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر اس قدرت کا دیکھیں، اللہ کی قدرت دیکھیں
کہ وہی لوگ پھر جب کسی اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو ان کے لیے سڑک پہ اشارہ کراس کرنے کے لیے بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ قانون کی پابندی کرنی پڑتی ہے، اور وہاں پہ وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ یہ اشارہ بند ہوگا تو وہ سڑک کراس کریں گے۔ لوگوں کو ہانکنا، قانون اپنی مرضی سے بنانا، اپنے جرائم ختم کرنے کے لیے، اپنی کرپشن، اپنی دو نمبری، اپنا جھوٹ فراڈ کو سچ ثابت کرنے کے لیے یہاں کے قانون تبدیل کیے گئے، اداروں کے ادارے تبدیل کیے گئے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اس ملک کے، اس معاشرے کے، اس وقت کے قانون کو ختم کر کے اپنی مرضی کے قانون بنانا کیا اللہ تعالیٰ کو بھی منظور تھا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی قانون اور اصول کی سے وہ مطابقت رکھتے تھے؟ کیا واقعی نیب کے قانون کو ختم کرنا یا اپنی مرضی کی بیانیے کو بلڈ کروانے سے ان کے جو حقیقت ہے، جو گناہ ہیں، جو جرم ہیں، جو ظلم ہے، وہ ختم ہو گیا یا وہ سچائی میں اور حقیقت میں بدل گیا؟ کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو آج بڑے بڑے فرعون بے بسی میں نہ ہوتے، آج بڑے بڑے فرعون کھانے پینے سے مجبور نہ ہوتے، آج بڑے بڑے فرعون اپنی جو طاقت ہے وہ اس کے سامنے بے بس نہ ہوتے۔ شاید کہ ان کا یہ قانون اس دنیا میں، اس وقت میں ان کے لیے تو ہو سکتا ہے، ان کو وقتی تو بچا سکتا ہے، لیکن وہ جو قدرت اوپر بیٹھی ہوئی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، وہ جو اوپر خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور وہ جب اپنے اس کنجے میں لیتا ہے تو شاید کہ یہ لوگ ان کی اس کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت سے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس اپنی شہرت کی، اپنی طاقت کی، اپنی دولت کے نشے میں ہوتے ہیں، ان کے ارد گرد ایک احسار ہوتا ہے، اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم یہ جو طاقت ہے یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے گی، ہم کبھی کمزور نہیں ہوں گے۔ وہ موت کو بھی بھول جاتے ہیں، وہ خدا کو بھی بھول جاتے ہیں، اور وہ وقتی بندوں کو قتل کر کے، مار کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ نہیں جی ہاں اس سے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، اور شاید کہ یہ کسی اس کے اوپر ایک اور بھیانک الزام لگا کر اسے لوگوں کے ذہن میں اس کی جو ہمدردی ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ عرشی شریف اس کی ایک واضح مثال ہے، بہت سے صحافی ایسے قتل ہوئے۔ عمران خان کو گولیاں ماری گئی اس لیے کہ اس کو مارا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بچایا، اور پھر یہ سر عام جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے گولیاں نہیں لگی، خدا کا خوف کریں، انہوں نے بھی مرنا ہے، اور کل ان کے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے۔ آج بھی اگر ان کی حالت دیکھیں تو وہ نشے میں اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کی زندگی نہ ادھر کی ہوتی ہے نہ ادھر کی۔ یہی نہیں بلکہ قدرت، میں نے پچھلے ولاگ میں بھی کہا تھا کہ کرپشن صرف پیسوں کی نہیں ہوتی، کرپشن آپ کے علم کی ہوتی ہے، آپ کی صلاحیت کی بھی کرپشن ہوتی ہے۔ قاسم علی شاہ، وہ جو اپنے آپ کو بڑا انٹلیکچوئل کہتا تھا، اس نے جب بدنیتی سے عمران خان کے خلاف غلط بیانیاں بلڈ کرنے کی کوشش کی، اس کو اکڑ اور مغرور کہنے کی کوشش کی، تو قدرت نے اس کا جو بویا ہوا بیج تھا، اس کی فصل اب اس کی بچے بھی کاٹ رہے ہیں، اور وہ خود اب ٹی وی میں آ کر یہ دہائیاں دیتا ہے کہ میرے بچوں نے کیا قصور کیا، میں نے کیا قصور کیا کہ میرے بچے کو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے والد نے کیا کیا، اور اس کو بلی بنا کے رکھا ہوا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قدرت کی طرف سے عام آدمی کے لیے تسلی ہوتی ہیں۔ ہم جیسا بندہ جب یہ دیکھتا ہے کہ اللہ کی لاٹھی واقعی بے آواز ہے تو تھوڑا سا سہارا ہوتا ہے کہ آج نہ صحیح کل صحیح، کبھی نہ کبھی تو یہ لوگ اللہ کی اس لاٹھی کے نیچے آئیں گے اور اپنا حساب کتاب دیں گے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں یہ سکھاتی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ایک قدرت موجود ہے، ایک اللہ کی طاقت موجود ہے جو آپ کو اپنے شکنجے میں لے سکتی ہے، اور وہی طاقت پھر جب اپنے شکنجے میں لیتی ہے تو یہ لوگ یہ اس کو بھی اپنا بیانیہ بنا کر یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا امتحان لیا اور شاید کہ ہمارے گناہ معاف کرے۔ ایسا نہیں ہے، جب تک یہ مخلوق آپ کو نہیں معاف کرے گی، جب تک یہ مخلوق کا جو ظلم ہے اس کا احساس آپ کو نہیں ہوگا، تو اسی طرح آپ بستر مرگ پہ تڑپتے رہیں گے، سانس لینے پہ مجبور ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا سانس لینا بھی آپ کے لیے دشوار کر دے گا۔ آج جو اسی نشے میں ہیں، پاکستان میں بے شمار ایسے بیوروکریٹس ہیں، ایسے اداروں کے چیف ہیں، ایسے طاقتور لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ اس دنیا کی آخری طاقت ہیں، اس کے بعد کوئی طاقتور نہیں آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ ہٹلر کے بعد بھی لوگ آئے، فرعون کے بعد بھی لوگ آئے، اور بڑے بڑے فرعون آتے گئے اور جاتے گئے، لیکن موسیٰ ہر دور میں رہا، اور جب موسیٰ
کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ عمران خان کے خلاف اس وقت پورا پاکستان ایک نیا بیانیہ لے کے آ رہا ہے کہ یا جو نون لیگ ہے یا پی ڈی ایم کا جو جتھا ہے وہ اس کو ناکام کرنے کے لیے ایک نیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ عمران خان نے اس ملک کو تباہ کیا، ایسے کیا، لیکن وہ ذات دیکھتی ہے۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اس ملک کو بہتر کرنا چاہیں گے تو یہ سارے لوگ اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہوتے جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ خود اپنے منہ سے کہیں گے کہ ہم سے یہ غلطیاں ہوئیں اور ہم نے یہ ظلم کیا ہے۔ آگے کون سا فرعون کیا فرعونیت دکھاتا ہے اور اپنی نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں کس طرح سے وہ اس عوام پہ ظلم کرتا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یا اللہ تعالیٰ اس ملک پہ کیسے رحم کرتے ہیں، تب تک کے لیے ایک بار انجو کا بات سے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔